یہ جو تمہارے پاس ہے مجھے وہ سگریٹ کی پیکٹ چاہیے۔ امامہ سرد اور اسپاٹ لہجے میں بے تاثر چہرہ لیے بولی تو ارشد شاہ معنی خیز سا مسکرایا۔ کیوں بیبی ڈال، خود کو ذہنی طور پر رات کے لیے تیار کرنا چاہتی ہو؟ حامیانہ سوال تھا مگر امامہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ امامہ وہ حسن کی مورت تھی جسے اس کی سوتیلی ماں نے کھوٹے پر بیچ دیا تھا، اور اس کی نیلامی میں اس کا پہلا خریدار ارشد شاہ تھا جو اسے اپنے فارم ہاؤس پہ لے آیا۔ لیکن جب رات کو وہ اس کو بے آبرو کرنے کو اسے بے لباس کرنے لگا تھا، غم و غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے بے وقوف لڑکی؟ اس کے جسم پر سگریٹ سے داغے گئے آبلے دیکھ کر ارشد شاہ کا دل متلا گیا۔ دوزخ کی آگ اپنے دامن میں بھرنے سے بہتر ہے میں دنیا کی آنکھ سے یہ خوبصورت بدن فنا کر لوں۔ کچھ دن بعد ارشد نے اسے اپنے نکاح میں لیا تھا اور امامہ حسن گھٹنوں میں سر دیے وہ رونے میں مصروف تھی جب جانی پہچانی آواز پر سر اٹھایا اور ارشد شاہ کو دیکھ کر یوں لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس بے تاثر چہرہ لیے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، وہی ارشد جس کے کردار پر وہ ہمیشہ انگلی اٹھاتی آئی تھی۔ تم؟ اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ ہاں، میں تمہارا خریدار، سرد لہجے میں کہتے اس نے جھک کر امامہ حسن کا بازو تھاما اور اسے لیے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ اپنی گاڑی کے پاس لا کر دروازہ کھولتے امامہ حسن کو اندر دھکیلتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ امامہ منہ کے بل سیٹ پر گرنے کے بعد آہستگی سے اٹھ بیٹھی اور شیشے میں نظر آتے ارشد شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر انتہائی سرد گرمی چھائی ہوئی تھی۔ لب آپس میں بھیجے ہوئے تھے۔ امامہ کا دل خوف سے لرزنے لگا۔ راستے بھر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ امامہ کے ذہن میں سوالات طوفان بنے ہوئے تھے۔ بڑے دھڑلے سے اس نے ارشد شاہ کو بدکردار کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ اب وہ ایسی جگہ سے خرید کر لایا تھا جہاں کا نام لینا بھی شریف انسان کے لیے باعث شرم ہوتا ہے، سو یہ تو طے تھا اب اپنے کردار کے لیے بھی وہ اس کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ گاڑی ارشد شاہ کے فارم ہاؤس کے دروازے پر رکی تو اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، تم نے مجھے کیوں خریدا؟ ارشد شاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اترو، اس کی آواز میں سرد پن واضح تھا۔ امامہ کو خوف کے ساتھ ساتھ بے حد سبکی محسوس ہوئی۔ خاموشی سے اتر کر اس کی قلیب میں نہال نما کمرے میں آئی۔ قدموں میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی، شکست اور شرمندگی کی۔ ارشد شاہ بنا کچھ کہے کمرے میں چلا گیا جبکہ وہ کافی دیر ساکت کھڑی رہی۔ پھر جب ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تو قریب پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر وہ ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی رہی، پھر آہٹ پر جو نہیں سر اٹھایا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے ہی وہ کھلے گریبان کے ساتھ کھڑا اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ مجھے بد کردار کہتی تھی نا، اب اپنے بارے میں کیا کہو گی امامہ حسن؟ تم تو چھپی رستم نکلی، شرافت کا نقاب چڑھائے مردوں کا دل بہلانے والی۔ میرا پروپوزل ٹھکرانے کے بجائے سیدھی لفظوں میں اپنی قیمت بتا دی ہوتی تو اسی وقت میں خرید دیتا، کم از کم آج جھوٹا تو نہ کھانا پڑتا۔ اس کے الفاظ کسی پگھلے ہوئے شیشے کی مانند امامہ کے کانوں میں گونجے۔ میں بد کردار نہیں ہوں، میری سوتیلی ماں نے۔ صدمے سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ اس نے بولنا چاہا جب ارشد شاہ اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ میرے سامنے جھوٹی بکواس کر کے سستی ستاوری بننے کی کوشش مت کرنا۔ تمہاری سوتیلی ماں سے تمہاری اصلیت جان چکا ہوں میں کہ کتنے مردوں سے تعلق تھا تمہارا۔ ادھاڑا۔ امامہ کی آنکھوں سے دکھ کے مارے آنسو گرنے لگے۔ میرے سامنے آنسو بہا کر خود کو مظلوم دکھانے کی کوشش مت کرو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ استہزیہ انداز میں بولا۔ امامہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ چند پر اسے گھورتا رہا پھر صفاق لہجے میں بولا، آج رات کے لیے خود کو تیار کر لو، ارشد شاہ تمہارے حسن کو خراج بخشے گا اور پھر واپس اسی جگہ چھوڑائے گا جہاں سے لایا تھا۔ امامہ نے سراسیمہ ہو کر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل وہ اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ مجھ پر رہ کرو ارشد شاہ، مجھ سے نکاح کر لو، وہ زار قطار ہوتے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی۔ ارشد شاہ نے بے حد تنفر سے اسے دیکھا۔ اب کیوں کرنا ہے نکاح؟ جب میں نے کرنا چاہتا تھا تب ریجیکٹ کر دیا، اور اب تو بغیر نکاح کے دستیاب ہو تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے نکاح کرنے کی؟ ارشد نے اسے کھینچ کر اٹھایا اور اپنے مقابل کرتے بے رحمانہ لہجے میں بولا۔ امامہ ششدر سی سے دیکھی گئی جس کی آنکھوں میں صرف جسمانی طلب نظر آ رہی تھی۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بری طرح رو دی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ تم کوئی میری محبت ہو جس کے ساتھ میں ایسا نہیں کر سکتا بھلا؟ ارشد نے بازو سے پکڑتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی گرم گرم سانسوں سے امامہ کا چہرہ جھلسنے لگا۔ فکر مت کرو، ابھی کچھ نہیں کر رہا میں، کیونکہ دن کو رومانس کرنا مجھے بہت عجیب لگتا ہے، مگر رات کو تیار رہنا، اگلا پچھلا سارا حساب برابر ہوگا۔ امامہ کے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ استعجیہ انداز میں بولا، مگر آخری فقرہ ادا کرتے وقت چہرے کے تاثرات یکدم سخت ہو گئے تھے۔ امامہ خوف سے لرزنے لگی۔ ارشد شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور پلٹ کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ فرش پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
نہ جانے کتنا وقت بیت گیا اسے روتے ہوئے، ایک دم وہ کوئی فیصلہ کر کے اٹھی۔ رخ اس کے کمرے کی طرف تھا جہاں ارشد شاہ گیا تھا۔ کمرہ خالی تھا مگر بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بالکنی کی طرف بڑھی۔ ارشد شاہ ریلنگ کے قریب کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے دیکھ کر چونکا۔ مجھے یہ سگریٹ کا پیکٹ چاہیے، امامہ نے سرد اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ارشد شاہ کے چہرے پر ایک پل کے لیے تحیر نمایاں ہوا، پھر اگلے ہی پل مسکرا کر بولا، اچھا تو کوٹے پر رہ کر سگریٹ بھی پینا سیکھ لی؟ چلو کوئی بات نہیں، یہ تو طوائف زادیوں کے لیے عام سی چیز ہوتی ہے۔ خیر تم کیا سگریٹ پی کر خود کو رات کے لیے تیار کرنا چاہتی ہو؟ حقارت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے آخری الفاظ پر لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ امامہ نے بڑے ضبط سے اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ ارشد شاہ نے سگریٹ کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا جسے وہ خاموشی سے تھام کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ وہیں بالکن میں کھڑا اپنے اندر لگی آگ بجھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر یہ آگ سگریٹ سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ جس نے لگائی تھی بجھا بھی وہی سکتی تھی، جس کا کام کا ارادہ کرنے میں اسے مشکل ہو رہی تھی۔ ایک دم فیصلہ کرتے اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ موجود تھی۔ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ارشد شاہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھا۔ امامہ کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں مچی یہاں تک کہ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ امامہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی جس پر ارشد شاہ کو مزید طیش آیا۔ کیا یہ ایسی ہی مردوں کے ہاتھوں میں کھلونا بننا منظور کر سکتی ہے؟ اس قیان نے اسے سلگا دیا۔ بڑی بے دردی سے اس نے امامہ حسن کے وجود سے دوپٹہ الگ کر کے پھینکا تھا اور پھر بنا لائٹ آف کیے اسے بے لباس کرنے لگا، مگر بری طرح ٹھٹک گیا۔ گردن سے لے کر پورا جسم اس کی سرخ جلے ہوئے نشانوں سے بھرا ہوا تھا جیسے آبلے سے بن رہے تھے۔ وہ سجدہ رہ گیا، پھر یکدم دماغ میں جیسے جھونکا ہوا۔ یہ کیا کیا تم نے بیوقوف لڑکی؟ دانت پیس کر کہتے اس نے فوراً امامہ کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ جیسے ہی یونی میں انٹر ہوئی، سامنے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ارشد شاہ کو دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا، جبکہ اسے دیکھ کر ارشد شاہ کے چہرے پر معنی خیز سے چمک آ گئی تھی، وہی چمک جو ہمیشہ امامہ کو حسن کو دیکھ کر اس کے چہرے پر آتی، اور اس چمک کو دیکھ کر امامہ کا تن بدن سلگ اٹھا، کیونکہ یہ شخص کریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے اسے سحر لگتا تھا۔ یونی کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا تو امامہ کو ایسے کردار کے لڑکوں سے سخت نفرت تھی۔ ڈپارٹمنٹ اور کلاس ایک ہی ہونے کے باوجود اس نے ہمیشہ ارشد شاہ کو نظر انداز کیا۔ اگر کبھی غلطی سے نگاہ اٹھ بھی جاتی تو امامہ کی نگاہ میں اس کے لیے حقارت اور نفرت ہی ہوتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارشد شاہ اس کی اس نفرت اور حقارت کو محسوس کرتا تھا یا نہیں۔ امامہ کے علاوہ کلاس کی کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جس کے ساتھ ارشد شاہ کی گپ شپ نہ ہو۔ امامہ اپنی کلاس میں وہ واحد لڑکی تھی جو کسی بھی مین کلاس فیلو سے بات نہیں کرتی تھی، اگرچہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی لڑکے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر اس کا روڈ مزاج اور خشک و سرد رویہ دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ ارشد شاہ نے اگرچہ اب تک براہ راست اس سے مخاطب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس کی نظریں ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ امامہ حسن میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے امامہ کے دل میں اس کے لیے ناپسندگی زیادہ تھی۔ 2 سال گزر گئے، ارشد شاہ کبھی اس سے براہ راست مخاطب نہیں ہوا، لیکن آخری دن جس دن ان کی کلاس سائن ڈے منا رہی تھی، سب ایک دوسرے سے آٹوگراف لے کر دے رہے تھے، تب وہ ڈائری اٹھائے امامہ حسن کے پاس آیا۔ مس امامہ، مجھے ڈائری پر آپ سے آٹوگراف چاہیے۔ تب امامہ نے حیرت اور نخوت بھرے انداز میں اسے دیکھا اور بنا جواب دیے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اگلا دن اس کے لیے شدید حیرانگی والا تھا۔ ارشد شاہ اس کا رشتہ مانگنے خود اس کے گھر آیا تھا۔ امامہ تو حیرت اور غصے کی زیادتی سے دنگ رہ گئی تھی، اگرچہ اسے امید تھی کہ بابا اس امیر زادے کو انکار کر دیں گے جو خود اپنا رشتہ لینے چلا آیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے امامہ کو بلا کر پوچھا۔ وہ کچھ وسیع ذہن کے مالک تھے، انہیں لگا شاید امامہ بھی اس لڑکے کو پسند کرتی ہوگی، مگر امامہ نے انکار کر کے ان کا مان بڑھا دیا تھا۔ حسن علی نے جب ارشد شاہ کو انکار کیا تو وہ خاموشی سے چلا گیا تھا۔ امامہ ڈر رہی تھی کہ وہ کہیں اس انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بدلہ لینے پر نہ اتر آئے۔ کچھ دن خیریت سے گزرے، پھر ایک روز وہ کسی کام سے مارکیٹ گئی تو ارشد شاہ نے اس کا راستہ روکا۔ تم نے میرا پروپوزل کیوں ٹھکرایا مس امامہ؟ وہ اس کا راستہ روکے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی لیے پوچھ رہا تھا۔ امامہ کے ماتھے پر ناگوار بل پڑے۔ اس سوال کا جواب مجھ سے مانگنے کے بجائے تم خود بھی بہتر جانتے ہو ارشد شاہ۔ 2 سال تمہارا کریکٹر میری آنکھوں کے سامنے رہا ہے۔ امامہ کا لہجہ نفرت اور حقارت سے پر تھا۔ وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں جس کو بنیاد بنا کر تم رشتے سے انکار کر رہی ہو۔ یونیورسٹی میں انجوائمنٹ تو ہوتی ہے، میں اپنے والدین کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، جلدی انہیں لے کر پھر سے رشتے کے لیے آؤں گا اور امید ہے اس بار تم انکار نہیں کرو گی۔ ارشد شاہ کا لہجہ تہمکانہ ہونے کے ساتھ ساتھ دھمکی دیتا ہوا بھی تھا۔ امامہ ششدر رہ گئی، پھر غصے سے بولی، تم کچھ بھی کر لو ارشد شاہ، میرا جواب ہمیشہ انکار ہی ہوگا۔ تم جیسے بدکردار لڑکوں سے مجھے نفرت ہے۔ میں نے ایک صاف ستھری زندگی گزاری ہے، تم جیسے شخص سے شادی کر کے اس کو غلیظ نہیں کر سکتی۔ ارشد شاہ کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔
तुम बहुत पछताओ गी इमामा हसन। इसने सर्द लहजे में वार्निंग दी। इमामा के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी, मगर वो सुनी अनसुनी करते आगे बढ़ गई थी। इस प्रपोजल वाले वाक़े को चंद दिन ही गुजरे होंगे जब एक शाम हसन अली दफ्तर से घर आए तो इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सौतेली माँ सरवत ने तो कुछ खास परवाह नहीं की, मगर इमामा परेशान हो गई। रात गई तक वो बाप के पास बैठी फिक्रमंद होती रही और इन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए इसरार करती रही, मगर हसन अली से तसल्ली देते रहे कि मामूली तबीयत खराबी है, वो बेहतर हो जाएंगे। मगर इस रात सोने के बाद वो उठ ना सके। ओबामा के लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि ये वाहिद रिश्ता था इसके पास जो अब नहीं रहा था। हसन अली की मौत के एक हफ्ते बाद एक दिन अचानक सरवत ने इससे कहा वो हसन अली की कब्र पर जा रही है, क्या वो उसके साथ चलेगी? बाप की कब्र पर जाने का सुनकर इमामा ने फौरन हामी भर ली। फिर कब्रिस्तान से वापसी पर सरवत इसे अपनी किसी दोस्त से मिलने का कहकर किसी के घर ले आई। वहां सरवत की दोस्त ने इन्हें जूस पेश किया, जिसे पीने के बाद इमामा अपना होश खो बैठी। जब हवास बहाल हुई तो खुद को ऐसी जगह पाया कि आसमान सर पर गिर पड़ा। सौतेली माँ ने धोखे से इसे खोटे पर बेच दिया था। इमामा ने लाख सर पटकार रोई, चीखें चिल्लाई, मगर रिहाई ना मिली। यहाँ तक कि इसे सजा सुनवा कर इसकी बोली लगा दी गई। इसे खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि अरशद शाह था, जिसे देखकर वह जमीन पर गिर गई थी। अरशद शाह ने बिना किसी जायज रिश्ते के इसे अपनी ख्वाहिश की तकमील करना चाहिए, जिस पर इसने अपना जिस्म सिगरेट से दिला लिया था। अरशद शाह अगर इसके इरादे जानता तो कभी सिगरेट का पैकेट इसे ना देता, मगर इमामा को कोई पछतावा नहीं था। गुनाह से बचने के लिए इसने तकलीफ बर्दाश्त करना गवारा कर लिया था। लेडी डॉक्टर ने चेकअप के बाद इसके जख्म पर मरहम लगा दिया था, मगर वो फिर भी तकलीफ में थी। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद वो दोबारा इमामा के पास नहीं गया। उसकी मुलाजमा इमामा की देखभाल कर रही थी। अरशद शाह न जाने कहाँ चला गया था। एक हफ्ते बाद इमामा ने इसे देखा। वो इसके पास आया निकाह के बताने। इमामा ने खामोशी से सर झुका दिया। वो इससे जायज रिश्ता बना रहा था, यही बहुत बड़ी बात थी इसके लिए। फिर निगाह के बाद जैसे ही वो कमरे में आया, इमामा का पूरा वजूद कांप उठा। इसे लगा वो शायद इसे टाइम देगा, मगर अरशद शाह के चेहरे की तासरात इतने संजीदा, इतने सर्द थे कि इमामा की जुबान तालू से चिपक गई। वो जैसे ही करीब आया, इमामा खौफ से कांपने लगी, मगर इसे झटकने की हिम्मत ना कर सकी। अरशद शाह इसका कांपता लरस में नजरअंदाज करते इसे अपने हिसार में ले चुका था। सुबह जब इमामा की आंख खुली तो वो इसके पहलू में नहीं था। खुद को समेटते वो उठ बैठी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। अरशद शाह बाहर आया। इमामा से नजरें उठाना महाल हो गया। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा, इस पर रखा अपना वॉलेट उठाया और इसमें से कुछ नोट निकालकर इसकी तरफ फेंकते हुए हक़ारत भरे लहजे में बोला, ये लो अपनी कीमत, तुम यहाँ से जा सकती हो। इमामा के सर पर तो गोया आसमान गिर पड़ा। वो शशदर से इसे देखी गई। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हैं आप? इसने बेयकीनी से देखते हुए पूछा। वही जो तुमने सुना। अब खोटे की दवाई को सारी जिंदगी तो अपने पास नहीं जा सकता ना। सिर्फ कुछ वक्त रंगीन किया जाता है, फिर इसकी कीमत देकर रुखसत कर दिया जाता है। इसे सफाकियत की इंतहा कर दी थी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ अर्शद शाह, कोटे की तवाइफ नहीं। इमामा चीख पड़ी थी। कोटे से ही लाया हूँ तुम्हें। और रही बात बीवी की, तो कौन सी बीवी? वो निकाह तो नकली था, महज तुम्हारी कुर्बत पाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी रजामंदी से खुद के करीब आने दो मुझे। और ऐसा ही तब हो सकता था जब मैं तुम्हें निकाह का डॉज देता। अरशद शाह के इस तहजिया लहजे में किए गए इंकशाफ ने इमामा के पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। क्या कहा आप? नहीं अरशद शाह, ये निकाह नकली? उस ताकत नजर से शाह अरशद शाह को देखती बोली। इसकी जबान इसका साथ देने से कासिर थी। हाँ नकली, ठीक सुना तुमने। और अब तुम जा सकती हो इस घर से। मेरा एक ही रात में दिल भर चुका है तुमसे। अब मैं मजीद कोई नाटक नहीं कर सकता। वो कंधे उचकाते बेजारी से बोला। "क- कैसा नाटक? कौन सा नाटक? ये नाटक नहीं है। निगाह किया है आपने मुझसे। मुझसे ये कोई जाली नहीं था। वो बेड से आकर गुस्से से चिल्लाई तो अरशद शाह इसके करीब आया। क्या सबूत है तुम्हारे पास निकाह का? कहाँ है निकाहनामा? इमामा को लगा वो इसे तन छुरी से काट रहा हो। अरशद शाह, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकते। मैं कहाँ जाऊंगी? वो ज़ारो कतार रोने लगी। वहीं उस कोठे पर चली जाना जहाँ से आई हो। वह तंगदिली से बोला, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो अरशद शाह। मेरा कोई ठिकाना नहीं। इस खोटे पर मुझे मेरी सौतेली माँ ने धोखे से बेचा था, मगर वहाँ भी खुदा ने मुझे महफूज रखा। तुम अच्छी तरह जानते होगे कि मेरे करीब आने वाले तुम पहले मर्द हो। फिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अगर तुम महज बदला लेने के लिए सब कर रहे हो, मैंने तुम्हारा प्रपोजल ठुकराया था, तो प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दो। वो इसके सामने हाथ जोड़ते बोली, मगर इमामा का रोना धोना मिन्नत समाजित कुछ काम ना आई। अरशद शाह ने साफ लफ्जों में कह दिया कि वो उसके घर से चली जाए, वरना धक्के देकर निकालने में वो कोई आर महसूस नहीं करेगा। इमामा रोते हुए उसके घर से निकली। मुट्ठी में चंद नोट थे,
جو اس نے बेहद मजबूर होकर उठाए क्योंकि अभी कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाएगी। इसका रुख बस स्टॉप की तरफ था। लाहौर जाने वाला टिकट लेकर वो बस में बैठ गई थी। कुछ देर कबल उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। फिर अचानक उसे कुलसुम खाला का ख्याल आया, जो इसकी माँ की सगी खाला थी और इनकी जिंदगी में कभी कभार मिलने आती रहती थी। इमामा को इनके घर का धुंधला सा अक्स याद था, अलबत्ता जगह और मोहल्ले का नाम मालूम न था, इसलिए उम्मीद थी कि वो कुलसुम खाला का घर ढूंढ लेगी। फिर वाकई इसे घर ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। कुलसुम खाला अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। इमामा को उन्होंने खुले दिल से इस्तकबाल किया, अलबत्ता इनकी बहू कदर खुश्क मूड के साथ पेश आई। इमामा ने कुलसुम खाला को अपने हालात बता दिए थे, जिन्हें सुनकर वो बहुत दुखी हुई थी, और इमामा से कहा कि अब वो बेफिक्र होकर इनके पास रहे। मगर इमामा जानती थी बेशक कुलसुम खाला जितनी मोहब्बत और खुलूस निछावर कर रही, इनकी घर में ज्यादा अरसा नहीं रह सकती, क्योंकि इनकी बहू को इमामा का अपने घर रहना पसंद नहीं आया था। अगरचे मुंह से अभी तक इसने कुछ नहीं कहा था, मगर इसका अंदाज ही ये बताने के लिए काफी था कि वो ज्यादा दिन इसे अपने घर में टिकने नहीं देंगी। इसीलिए उमामा ने अपने लिए नौकरी की तलाश शुरू कर दी, ताकि नौकरी मिल जाने के बाद वो अपने लिए कोई महफूज रिहाइश का भी तलाश कर सके। कुछ स्कूल्स में जाकर उसने इंटरव्यूज दिए, मगर कहीं सैलरी बहुत कम थी और कहीं से इसे रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो खासी परेशान थी। फिर एक दिन उसने अखबार में ऐड देखा, कहीं एक बूढ़ी औरत के लिए केयर टेकर की जरूरत थी। तनख्वाह भी अच्छी थी और रहाइश खाना वगैरह भी फ्री था। इमामा इस एड्रेस पर चली गई। ये एक बहुत बड़ा बंगला था जिसकी नेम प्लेट पर वक़ार अली शाह लिखा हुआ था। खासे अमीर कबीर लोग थे। इमामा को जरूरतमंद जान की मुलाजमत मिल गई, अलबत्ता कुलसुम खाला की जमानत भी ली गई थी साथ में। इसी साल ताहिरा शाह माजूर थी, जिनकी देखभाल के लिए मामा को हायर किया गया था। घर में और भी लोग थे, जिनमें वक़ार अली की 3 बड़ी बहुएं थीं। इमामा को यहाँ मुलाजमत करते हुए एक चंद दिन हुए थे, जब एक दिन ताहिरा शाह से बातें करते हुए इमामा ने इनके मुंह से अरशद शाह का नाम सुना तो बुरी तरह चौंक गई। फिर जब इसकी तस्वीर देखी तो शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। अरशद शाह ताहिरा शाह का सबसे छोटा होता था, बेटा था। इमामा को धचका लगा। पहले दिल किया कि मुलाजमत छोड़कर चली जाए, मगर फिर बड़ी मुश्किल से खुद को इस फैसले से बाज रखा, क्योंकि ऐसी मुलाजमत मिलना आसान नहीं था। अलबत्ता दिल में दुआ मांगती रही कि वो जब तक यहाँ है अरशद शाह ना आए, मगर इसकी दुआ कबूल नहीं हुई। 1 महीने बाद जब अरशद शाह घर आए तो वहाँ इमामा को देखकर सजदा रह गया, जबकि दूसरी तरफ इमामा का पूरा वजूद से लगने लगा था। सबके सामने तो वो इसे बात फर्ज नहीं कर सकता था, इसलिए बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया। मगर रात को जो नहीं वो ताहिरा शाह के लिए कहवा बनाने कमरे से निकली, कॉरिडोर से गुजरते हुए अरशद ने उसके बाजू से पकड़ा और खींचता हुआ करीबी कमरे में ले गया। और दरवाजा बंद करते झटके से इसे दीवार के साथ पिन किया। इमामा इस आफ्ताब पर चकरा कर रह गई। क्या कर रही हो तुम मेरे घर में? किस मकसद से आई हो तुम यहाँ? इसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखते हुए आहिस्तेगी से खुर्राया। कोई मकसद नहीं मेरा, सिर्फ जॉब के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर। मुझे नहीं मालूम था कि ये आपका घर है। तो कपकपाती आवाज में बोली, झूठ झूठ बोल रही तुम जानती थी कि ये मेरा घर है। तुम जानबूझकर यहाँ आई हो ताकि मेरे घर वालों को किसी तरह ट्रैप करके अपनी यहाँ जगह बना सको, क्योंकि मैंने तो तुम्हें ठुकरा दिया। अब यही रास्ता तुम्हें नजर आया। वो इस पर इल्जाम लगा रहा था। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। मैं सच कह रही, मैं नहीं जानती थी कि ये आपका घर है। मुझे तो नौकरी की अशद जरूरत थी, क्योंकि जो कुछ आपने मेरे साथ किया उसके बाद जिंदा रहने के लिए नौकरी तो जरूरी थी। किस्मत मुझे आपके घर ले आई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन ठीक, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ नौकरी ना करूँ तो मैं आज ही चली जाती हूँ। एक हाथ से अपने आंसू साफ करते हुए स्पॉट लहजे में बोली, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अरशद शाह ने इसे घूरा। वो इसके इतने नजदीक था कि इसकी गर्म सांसें इमामा को अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हो रही थी। यहाँ रहकर नौकरी कर सकती हो, लेकिन खबरदार खबरदार, जब मेरे घर वालों को जरा भी पता चला तुम्हारे और मेरे ताल्लुक का, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अरशद शाह का लहजा धमकी आमेज था। इमामा ने जब से लब भेजे, चंद पल खामोश रही, फिर इसकी आंखों में देखते हुए भीगे लहजे में बोली, पहले कौन सा मेरे साथ कम बुरा किया है अरशद शाह, जो आप मजीद बुरा करेंगे? बेफिक्र रहे, ना तो मेरी कभी जबान खुलेगी इस हवाले से और ना ही मेरे किसी अमल से आपके घर वालों को शक होगा। हाँ, अलबत्ता आप अपने अमल के जिम्मेदार खुद होंगे। अपनी बात मुकम्मल करके इसने दोनों हाथ अरशद शाह के सीने पर रखते से खुद से दूर धकेला और कमरे से निकल आई। पीछे अरशद शाह मुस्तरब सख गहरा गहरा सांस लेते बालों में हाथ फेरते लगा। दूसरी सुबह वो ताहिरा शाह को नाश्ता करवा रही थी जब अरशद शाह वहां चला आया। इमामा के हाथ में पकड़ा चम्मच एक पल को लर्जा था। वो इसके ऐन सामने वाले सोफे पर मुनजमान हो गया और नजरें इस पर जमाए बज़ाहिर दादी से बातें करने लगा। इमामा ने अरशद शाह की तरफ निगाह नहीं उठाई, नजरें झुकाए खामोशी से वो ताहिरा शाह को नाश्ता करवाती रही। खुद पर जमी अरशद शाह की निगाहें से सहजिया महसूस हो रही थी, जिन पर इसका खून खौल रहा था। फिर ऐसा अक्सर होने लगा।
بظاہر وہ اسے اگنور کرتا مگر جب جب دیکھتا تو اس کی نگاہیں امامہ کی چپتی میں اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی۔ امامہ کا دل بھر آتا مگر برداشت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہر ہفتے سے 2 گھنٹے کی چھٹی ملتی تھی جس میں وہ گھر سے باہر جا سکتی تھی۔ کبھی بھی کلثوم خالہ سے ملنے چلی جاتی اور کبھی اپنے لیے ضروری چیزیں لیے مارکیٹ۔ اس روز بھی ویکینڈ پر وہ اجازت لے کر شاہ ہاؤس سے باہر نکلی اور روڈ پر ٹیکسی کے انتظام میں کھڑی تھی جب بلیک مرسیڈیز ایک جھٹکے سے اس کے قریب آ کے رکی۔ امامہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو مرسیڈیز میں ارشد شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ بیٹھو، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے روب بھرے انداز میں کہا۔ نو تھینکس، میں خود چلی جاؤں گی۔ امامہ نے روکھے لہجے میں انکار کرتے ہوئے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ گاڑی میں بیٹھو۔ لہجے میں روب کے ساتھ اب غصہ بھی تھا۔ ایک لمحے کو امامہ کو حیرانی کا جھٹکا لگا۔ کیسا شخص تھا اسے اپنے گھر سے نکالتے بے یارو مددگار چھوڑتے بھی احساس نہ ہوا اور اب روڈ پر کھڑا دیکھ کر گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کر رہا تھا۔ اس نے نفرت اور غصے والی نگاہ اس پر ڈال کر منہ پھیر لیا۔ ارشد شاہ سے اس کا انکار کرنا برداشت نہ ہوا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اترتے ہوئے اس نے امامہ کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی گاڑی میں دھکیل دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کہہ رہی نا نہیں جانا آپ کے ساتھ، پھر کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے چلائی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو ورنہ جہاں تمہیں جانا ہے وہاں لے جانے کے بجائے اپنی مرضی کی جگہ پر لے جاؤں گا، پھر احتجاج کرنے کی بھی قابل بھی نہیں رہوں گی، سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ امامہ کا دل کانپ کر رہ گیا۔ سیدھی ہو کر بیٹھتے سے دوپٹہ درست کیا، بے آواز آنسو اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ارشد شاہ نے سوال کیا۔ کسی بھی مارکیٹ کے سامنے اتار دیں۔ اپنے آنسو صاف کرتے امامہ نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ ارشد شاہ نے گاڑی کسی چھوٹی موٹی مارکیٹ کے سامنے روکنے کے بجائے ایک بڑے مال کے سامنے روکی تو وہ لب بھیج کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اترنا نہیں ہے کیا؟ اس کے خاموشی سے دیکھنے پر وہ آبرو جھکا کر پوچھنے لگا۔ مسٹر ارشد شاہ، آپ کی حیثیت ہے ان مالز میں شاپنگ کرنے کی، میری نہیں، مجھے کسی چھوٹی مارکیٹ جانا تھا۔ چپتے ہوئے لہجے میں کہتے وہ گاڑی سے اتری اور واپسی کے لیے پلٹنے لگی تھی جب ارشد شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اندر چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر مال کے اندر جانے لگا تو وہ تلملا اٹھی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ میری حیثیت نہیں ہے اس مال میں شاپنگ کرنے کی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے بولی۔ تمہیں کس نے کہا کہ بل تمہیں پے کرنا پڑے گا؟ وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ امامہ نے چونک کر استفار کیا۔ بھائی تم آرام سے شاپنگ کرنا، بل میں پے کروں گا۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی امامہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اپنے پیسے اپنے پاس رکھے، مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے۔ وہ بھڑک کر چلا اٹھی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلو ورنہ وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب گرایا تو امامہ نے مزاحمت کرنا ترک کر دی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اسے اپنی پسند سے شاپنگ کروا چکا تھا۔ امامہ نے اپنے لفظ سختی سے بھیج رکھے تھے، نہ تو اس نے کسی چیز میں اپنی پسندگی کا اظہار کیا اور نہ ہی شاپنگ بیگز پکڑے۔ ارشد نے اسے گھر سے چند قدم پہلے اتارا تھا۔ نو ٹھنبو کہیں گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ شاپنگ بیگز اس کے ہاتھوں میں تھے جو ارشد شاہ نے زبردستی اسے تھمائے تھے۔ شاہ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی مہرین شاہ جو ارشد شاہ کی ماں تھی اس کی کلاس لینے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کہاں تھی تم؟ صرف 2 گھنٹے کی چھٹی ملی تھی اور تم 4 گھنٹے لگا کر آئی ہو، اور یہ شاپنگ بیگز اتنی مہنگی شاپنگ کہاں سے کی تم نے؟ مہرین شاہ اس پر برسنے کے ساتھ ساتھ جرا بھی کر رہی تھی۔ 1 منٹ موم، آپ مس امامہ سے صرف لیٹ آنے پر تفتیش کر سکتی ہیں، اس کی شاپنگ کے حوالے سے نہیں۔ وہ مہنگی شاپنگ کرے یا سستی، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ ارشد اس کے پیچھے سے اسی وقت وہاں آیا تھا اور آتے ہی ماں کو ٹوکا۔ مہرین شاہ نے بیٹے کو گھور کر رہ گئی۔ امامہ کوئی جواب دیے بنا طاہرہ شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تم نے کیوں حمایت کی اس کیئر ٹیکر کی؟ کم آن ماما، وہ دادی جان کی کیئر ٹیکر ہے، اس گھر کی ملازمہ نہیں جو آپ اسے پرسنل تفتیش کریں گی۔ اپنے پیچھے اس نے ماں بیٹے کی بات سنی اور سر جھٹکتے آگے بڑھ گئی۔ ارشد شاہ کی دی گئی زبردستی کی عنایت کو اس نے الماری میں رکھ دیا تھا۔ ان چیزوں کو اس کا استعمال کرنے کا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا۔ شاہ ہاؤس کے تمام افراد خاندان کی کسی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ گھر پر صرف طاہرہ شاہ اور امامہ تھیں۔ ارشد شاہ بھی شادی میں نہیں گیا تھا بلکہ وہ اپنے کسی دوست کے یہاں گیا ہوا تھا، لیکن رات کو وہ واپس گھر آ گیا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ طاہرہ شاہ کے کمرے میں آیا، لیکن انہیں گہری نیند سوتے دیکھ کر وہ پلٹنے لگا تھا کہ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور بھیگی نکھری امامہ واش روم سے باہر آئی۔ بنا دوپٹے کے کاٹن کے گلابی کڑھائی والی قمیض اور ٹراؤزر میں اس کا نازک سا سراپا چچ رہا تھا۔ بالوں سے گرتے پانی کی وجہ سے شرٹ بھیگ کر وجود سے چپک کر ان کا راز افشا کر رہی تھی۔ ارشد شاہ کی نظریں اس کے وجود میں اٹک گئی تھیں۔ امامہ سے دیکھ کر ٹھٹک گئی، تیزی سے آگے بڑھ کر صوفے پر پڑا دوپٹہ اٹھایا اور اسے اچھی طرح کندھوں پر پھیلا لیا۔ ارشد شاہ اس کے قریب آیا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے
اس نے امامہ کے گالوں کو چھو کر عجیب سے لہجے میں کہا۔ امامہ نے اس کی اس حرکت پر تیزی سے چہرہ پیچھے کیا، ماتھے پر ناگوار بل پڑے، جبکہ اس کے چہرہ پیچھے کرنے والی حرکت پر جواباً ارشد شاہ کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ بھولو مت کہ میری بیوی ہو تمہیں دیکھنے کا چھونے کا پورا حق رکھتا ہوں میں۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہو کر سرد لہجے میں بولا۔ امامہ نے غم و غصے والی ملی جلی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ کون سی بیوی؟ کون سا نکاح؟ مت بھولے کہ وہ نکاح جعلی تھا، صرف میرا جسم حاصل کرنے کے لیے نکاح کا ڈوج دیا تھا آپ نے مجھے، پھر اب ایسا کیسا اور کہاں کا حق جتا رہے ہیں؟ امامہ کے تن بدن میں آنکھ دہک اٹھی تھی۔ ارشد شاہ نے ایک نظر سوئی ہوئی دادی جان کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی پر امامہ کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ امامہ خود کو سنبھال نہ سکی اور اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ ارشد شاہ نے اپنے کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر دھکیلا اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ جو بری طرح دہل کر اس کے بستر سے اٹھی۔ ارشد شاہ جواب دینے کے بجائے اس کے قریب آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خماری دیکھ کر امامہ سخت سراسیمہ ہوتے دیوار سے جا لگی۔ دروازہ کھولے، جانے دے مجھے۔ وہ دیوار کے بالکل ساتھ چپک گئی تھی، آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ کیوں جانے دوں؟ بیوی ہو میری، ایک رات میرے پاس رک جاؤ گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ مخمور لہجے میں کہتے اس نے بھیگی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے عرصہ تو وہ کپ کپا اٹھی۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، آپ نے خود کہا تھا وہ نکاح جھوٹا تھا۔ امامہ اس کا ہاتھ چھڑکتے غصے سے کہہ کر رونے لگی، مگر ارشد شاہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے بیڈ پر آیا۔ امامہ نے بری طرح مزاحمت کرنا چاہی، مگر وہ اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لیتے اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ ارشد شاہ مت کرو مجھے گناہگار، حرام تعلق بنا کر، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو مجھے۔ وہ رو رہی تھی، مچل رہی تھی، مگر ارشد شاہ پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر خمار میں ڈوبا ہوا تھا۔ امامہ کی مزاحمت کسی کام نہ آئی۔ ارشد شاہ نے ایک بار پھر اس کے وجود پر اپنا حق جتایا۔ صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ارشد شاہ کی پناہوں میں دیکھ کر بری طرح تڑپ اٹھی اور وہ خود کو چھڑوانا چاہا، مگر ارشد شاہ کی مرضی کے بغیر اس کے حصار سے رہائی پانا ممکن نہ تھا۔ چھوڑے مجھے اب تو، مجھے میرے خدا کے سامنے گناہگار کر دیا، میری اپنی نظر میں مجھے گرا دیا، اب اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ بری طرح ٹٹک گئی تھی۔ چند پل اور رنگین کرنا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں جکڑ کے بڑے اطمینان سے اس کے کان میں بولا۔ امامہ بھنپر اٹھی تھی، مگر ارشد شاہ کی گرفت اسے اس کی مرضی کے بغیر رہائی پانا ممکن نہیں تھا۔ بڑی دیر بعد اس نے رہائی بخشی تو وہ روتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد اب ارشد شاہ کا جب جلتا تھا اور گھر میں کوئی نہ ہوتا تو وہ زبردستی اس پر اپنا حق جماتا۔ امامہ کی مزاحمت، غصہ، منت، سماجت، کسی چیز کا اس پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ امامہ نے جاب چھوڑنے کا ارادہ کیا اور طاہرہ شاہ سے اپنی مجبوری بتائے ہوئے کہا کہ وہ واپس کراچی جانے کا ارادہ رکھتی ہے، تو نہ جانے ارشد شاہ کو کیسے پتہ چل گیا۔ وہ اسی رات اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ جو دروازہ لاک کرنے کے بعد بیڈ پر سو رہی تھی، اسے اپنے قریب دیکھ کر اس کی چیخ نکل جاتی اگر وہ بروقت اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھ دیتی تو۔ وہ ششدر تھی کہ بند دروازے سے وہ آیا کیسے؟ جاب چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ اسے اپنے قریب کرتے اس نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ امامہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، وہ کچھ بول نہ پائی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اس گھر میں آئی اپنی مرضی سے ہو، مگر اب جاؤ گی میری مرضی سے۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ امامہ کو اشتعال اور بے بسی کے مارے رونا آیا۔ ہاں، اس گھر میں رہوں گی تاکہ مجھے کھلونا سمجھ کر استعمال کرتے رہو۔ تم نے جتنا میرا استعمال کرنا تھا کر دیا، اب اور نہیں ارشد شاہ، میں خود کو مزید گنہگار نہیں ہونے دوں گی، تم اس حرام تعلق کو برقرار نہیں رکھنے دوں گی، میں جاؤں گی یہاں سے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ شٹ اپ! ایک تھپڑ ماروں گا جو دوبارہ سے ہمارے رشتے کو حرام کہا۔ وہ مشتعل لہجے میں بولا۔ کیسے نہ کہوں حرام؟ وہ نکاح جھوٹا تھا نا؟ اس نے روتی ہوئی نگاہیں اس پر گاڑی تو وہ نظریں چرا گیا۔ جواب دے مجھے۔ امامہ نے اس کے گریبان سے تھام لیا۔ اپنی حد میں رہو تم، میں جسٹ تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میری مرضی کے بغیر یہاں سے جانے کا خیال چھوڑ دو۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑواتا درست لہجے میں بولا۔ کیوں؟ کس لیے روک رہے ہیں مجھے؟ یا تو مجھے نکاح پر پروف دیں کہ وہ اصلی تھا، ورنہ میں پھر جاؤں گی یہاں سے۔ کیوں آپ کے ہاتھوں کھلونا نہیں بننے دے سکتی خود کو؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرتے غصے سے بولی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دور دھکیلنے کی؟ وہ اس کی دونوں کلائیاں تھام کر اسے خود میں نزدیک کرتا تیش بھرے لہجے میں بولا تو امامہ خوف سے اپنی سانس روک گئی۔ ارشد شاہ کا چہرہ اس کے بے حد قریب تھا، اس کی گرم سانسوں امامہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ وہ بے بسی سے رونے لگی تو ارشد شاہ ایک دم دھیما پڑتا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ دیکھو، میں تمہارے ساتھ کوئی مس بہیو نہیں کرنا چاہتا، مجھے تھوڑا وقت دو، میں سب صحیح کر دوں گا، تمہیں یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے مضطرب لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ کیا صحیح کر دیں گے؟ امامہ نے آنسو بہاتے سے چونک کر دیکھا۔ جواباً وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر گہری سانس بھر کر کہنے لگا۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ نکاح اصلی نہیں تھا، دراصل مجھے تم پر غصہ تھا کیونکہ تم نے میرا پرپوزل ٹھکرا دیا تھا، اسی لیے میں نے بدلہ لینے کے لیے وہ سب کیا۔
مگر میں خود بھی عجیب سا بے چین رہا تمہارے جانے کے بعد۔ اسی بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں یہاں گھر چلا آیا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر پہلے میں سمجھا کہ تم جان بوجھ کر آئی ہو، مگر پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم بے خبر تھی کہ یہ میرا گھر ہے، صرف جاب کی نیت سے آئی ہو۔ اس رات تمہیں دیکھ کر میں خود پر کنٹرول کھو بیٹھا، پھر یہ سوچ کر بھی مطمئن تھا کہ کچھ غلط نہیں کر رہا، تم بیوی ہو میری۔ تم بار بار مجھ سے سوال کرتی آئی ہو کہ ہمارا نکاح نقلی تھا یا واقعی اصلی، تو میں سب تک تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کیونکہ میں ابھی بھی تمہیں مزید سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اس لیے کہ میں اب تک یہ بات بھلا نہیں تھا کہ تم نے میرا رشتہ ٹھکرایا تھا، مگر آج جب مجھے دادی جان سے پتہ چلا کہ تم جاب چھوڑ کر جانے کا ارادہ رکھتی ہو، تو پتہ نہیں کیوں میں بری طرح بے چین ہو گیا، اور تبھی مجھ پر انکشاف ہوا کہ مجھے تو تم سے وہی محبت ہے جو یونین میں پہلی نظر کے بعد ہوئی تھی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے امامہ کی طرف دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر میں مان بھی لوں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے تو اس محبت کا مجھے کیا فائدہ؟ یہاں پر میں کیئر ٹیکر بن کر رہ رہی ہوں، آپ اپنی فیملی کے سامنے مجھے اپنا نہیں سکتے، پھر میں کیوں یہاں رہوں؟ اس میں تو صرف آپ کا فائدہ ہے کہ بس چوری چھپے اس رشتے کا حق وصول کرتے رہیں گے مجھ سے۔ امامہ کی بات پر ارشد شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اگر یہ بات ہے تو اٹھو ابھی کے ابھی، تو میں اپنی فیملی سے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کرواتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر دروازے کی طرف بڑھا تو امامہ بری طرح گھبرا گئی اور اپنا ہاتھ کھینچا۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے جواب دینا ہے اپنے گھر والوں کو، تم نے نہیں۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز سے بولا، نہیں نہیں، مجھے اس وقت تماشا نہیں لگوانا، یقیناً مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، آپ آدھی رات کو میں کہاں خوار ہوتی پھروں گی؟ وہ پریشان لہجے میں بولی، تم اکیلی نہیں ہوگی، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ عرشا نے ڈبٹ کر کہا، مگر امامہ راضی نہ ہوئی تو عرشا نے خاموش اختیار کر لی۔ وہ اس پہلو پر سوچ و بچار میں مصروف تھا کہ ایسا کیا کرے کہ جب سب کو اس کی امامہ کے ساتھ کا نکاح پتہ چلے تو وہ زیادہ مخالفت نہ کرے اور امامہ کو قبول کر لے، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دن گزرے، ایک دن امامہ کچن سے طاہرہ شاہ کے لیے چائے بنانے گئی اور اچانک چکر آنے پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ بہنی شاہ نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے جو خبر دی اسے سن کر وہاں موجود ہر شخص شاک رہ گیا۔ تم تو کنواری تھی نا، پھر پریگننٹ کیسے ہو گئی؟ بہنی شاہ نے کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ امامہ کیا جواب دیتی، وہ تو خود ہی اس خبر سے پہنچ کھانسی رہ گئی تھی۔ اٹھو، نکلو ہمارے گھر سے، ایسی بدکردار لڑکی کو ہم نوکری پر نہیں رکھ سکتے، بہنی چاہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، جس کی تائید اس کی باقی چھٹانیوں نے بھی کی۔ مگر اس سے پہلے وہ سب امام کو گھر سے باہر نکال دیں، ارشد شاہ وہاں آ گیا اور سب کے سروں پر یہ کہہ کر بم پھوڑ دیا کہ امامہ اس کی بیوی ہے اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ شاہ ہاؤس میں رہنے والے ہر فرد اس انکشاف سے حیران رہ گئے۔ ارشد نے نکاح نامہ دکھایا تھا۔ بہرین شاہ نے بیٹے کو حکم دیا، اس مڈل کلاس لڑکی کو ابھی کے ابھی چھوڑ دو، مگر ارشد نے امامہ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں بیٹے کے درمیان شدید بحث ہوئی اور آخر میں ارشد امامہ کو لیے شاہ ہاؤس سے نکل آیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ واپس کراچی لے آیا تھا۔ امامہ سے اس نے اپنے کیے کی معافی مانگی، جس پر امامہ نے صرف معاف کر دیا کیونکہ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ کیسے نہ معاف کرتی اسے؟ ارشد شاہ نے اس کے لیے اپنا گھر، بزنس سب چھوڑ دیا تھا، جو کہ اس کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ کراچی لانے کے بعد وہ امامہ کا بے حد خیال رکھ رہا تھا، اس سے خوب محبت جتا رہا تھا، جس کی وجہ سے امامہ کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ لیکن ایک دن ایک ایسا سرجے سے پتہ چل گیا جس کی وجہ سے اسے ارشد شاہ سے سخت نفرت ہو گئی۔ ارشد شاہ اس جاب پر گیا ہوا تھا، گھر چھوڑنے کے بعد اسے باقی سب چیزوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑے تھے، اس لیے وہ ایک کمپنی میں نوکری کر رہا تھا۔ امامہ نے اسے ناشتہ کروا کر مسکراتے ہوئے رخصت کیا تھا۔ شام کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے چلیں گے، تیار رہنا۔ ارشد نے جاتے وقت یاد دہانی کرواتے اسے ماتھے پر لب رکھے تو وہ اسے مسکرا کر سر ہلایا۔ ارشد کے جانے کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی پر نیوز دیکھ رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز سن کر دروازہ کھلا اور سامنے اپنی سوتیلی ماں کو کھڑا دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ ماما، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، مجھے معاف کر دو بیٹا، تمہاری آہ لگی ہے میری بیٹی، ایشل سخت بیمار ہو گئی ہے، اچانک اسے بلڈ کینسر ہوا اور مر گئی، میں یہ سزا میں کرموں کی وجہ سے میری بیٹی کو ملی، وہ بتا کر رونے لگی۔ امامہ ششدر رہ گئی۔ ایشل 10 سال کی تھی، سوتیلی ہونے کے باوجود امامہ نے کبھی ایشل کو سوتیلی نہیں سمجھا اور اسے حقیقی بہنوں والی محبت کی، اس لیے اس کی بیماری اور موت کا سن کر امامہ کو دل سے تکلیف ہوئی، اس لیے اس نے فوراً ثروت کو معاف کر دیا، مگر ساتھ ہی ثروت نے ایک اور انکشاف کر کے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ یہ سب ارشد شاہ نے کیا تھا، امامہ سے رشتے کے انکار کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ثروت کو پیسے دے کر راضی کیا تھا کہ وہ امامہ کو اس کی بتائی ہوئی جگہ چھوڑ جائے گی۔ وہ بتائی ہوئی جگہ طوائفوں کا کوٹھا تھا، جس کی مالکن سے ارشد شاہ نے پہلے ہی معاملات طے کر لیے تھے۔ وہاں امامہ ایک دن رہتی اور دوسرے دن ارشد شاہ اس کا گاہک بن کر اسے خرید لے جاتا۔
اس طرح وہ نہ صرف امامہ سے اپنی ریجیکشن کا بدلہ لے لیتا بلکہ اسے کھوٹے سے لانے کا احسان کر کے اسے خود سے شادی پر مجبور کر دیتا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس انکشاف نے امامہ کو ساکت کر دیا تھا۔ اس اتنے بڑے دھوکے پر اس نے کسی وقت ارشد شاہ کا گھر چھوڑ دیا اور ثروت کے ساتھ چلی آئی۔ شام کو توقع کے مطابق ارشد شاہ وہاں حیران پریشان پہنچ گیا تھا۔ امامہ کو اسے اتنی شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اس سے بات کرنے کو بھی راضی نہیں ہوئی اور کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ ارشد شاہ ششدر تھا۔ ثروت نے اسے بتا دیا کہ اس نے امامہ کو آگاہ کر دیا اس سب کے بارے میں، تو اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ جی چاہا اس عورت کا گلا دبا دے جس نے اس کی خوشیوں میں آگ لگا دی تھی، مگر ثروت کا کہنا تھا وہ اپنی زمین کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ لیکن امامت دل کی اچھی ہے، اسے معاف کر دے گی۔ لیکن ثروت کا کہا سچ ثابت نہ ہوا۔ امامہ نے ارشد شاہ کے لیے اپنے دل کو بے حد سخت کر لیا تھا۔ وہ بار بار آتا معافی کے لیے، لیکن امامہ معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے لیے تصور اذیت ناک تھا کہ ارشد شاہ نے اسے کھوٹے پر بھجوا دیا تھا۔ ثروت تو سوتیلی ماں تھی، اسے ایسی حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی، مگر ارشد کو ایسی حرکت پر وہ کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ ڈیلی آتا، اس کے لیے فروٹس لاتا، منتیں کرتا، مگر امامہ اس سے بات کرنے کی رواں دوا نہ تھی۔ پھر اچانک ارشد شاہ نے آنا بند کر دیا۔ امامہ کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ ارشد شاہ کے نہ آنے پر وہ چونکی ضرور، مگر خود کو لاپرواہ ظاہر کیا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ بچے کے بعد وہ ارشد شاہ سے طلاق لے لے گی۔ ارشد شاہ کو غائب ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ایک رات امامہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ ثروت اسے ہاسپٹل لے گئی۔ امامہ نے ایک کیوٹ سے بیٹے کو جنم دیا جو ارشد شاہ کی کاپی تھا، جس کا نام اس نے فوراً ہی تیمور رکھ دیا تھا۔ ایک دن ہاسپٹل رہ کر اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ امامہ نے گھر آ کر ثروت سے کہا وہ کسی طرح ارشد شاہ سے رابطہ کرے اور اسے طلاق دینے کا بولے۔ ثروت نے اسے فیصلے پر باز رکھنا چاہا، مگر امامہ نہ مانی۔ امامہ کے کہنے پر ثروت ارشد شاہ کے فلیٹ پر گئی، مگر وہ لاکڈ تھا۔ اس کے اس طرح غائب ہونے پر امامہ حیران تھی، مگر یہ حیرانگی زیادہ دن نہ رہ سکی۔ ایک دن مہرین شاہ اور ان کے شوہر کاظم شاہ امامہ کے پاس آئے۔ مہرین شاہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میرا بیٹا مر رہا ہے ماما، اس کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 10 دن سے وہ ہاسپٹل میں ہے، مکمل ہوش میں نہیں آ رہا، صرف نیم بے ہوش کی کیفیت میں تمہیں پکار رہا ہے، اگر تم نہ گئی تو وہ شاید کبھی ہوش میں نہ آئے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ کوما میں جا سکتا ہے۔ مہرین شاہ روتے ہوئے سے بتا رہی تھی اور امامہ ساکت سے سن رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، ارشد شاہ کے ایکسیڈنٹ کا سن کر اس کی نفرت غصہ سب ایک دم غائب ہو گیا۔ عورت ہوتی ہی نرم دل ہے جو مرد کو آسانی سے معاف کر دیتی ہے۔ وہ بھی پگھل گئی تھی اس کی حالت کو سن کر، اس لیے مہرین شاہ اور کاظم شاہ کے ساتھ ہاسپٹل آئی جہاں وہ پٹیوں میں جھگڑا لیٹا ہوا تھا، مشینوں کے ذریعے سانس لے رہا تھا۔ امامہ کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ ارشد شاہ کو اس کے کیے کی سزا ایسی ملی تو اس نے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب بیٹھی اب تک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب سے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے، وہ یوں نہیں بیٹھی رہی۔ اچانک ارشد کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی، وہ ہوش میں آ گیا تھا اور اس بار مکمل ہوش میں۔ امامہ کو اپنے پاس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک لہرائی تھی۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے۔ امامہ نے اپنا کان اس کے منہ کے قریب کیا۔ وہ اس سے بیبی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مہرین شاہ اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے تیمور کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ یہ دیکھو ارشد، تمہارا بیٹا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ننھے تیمور کو سامنے کیا۔ ارشد کے لب مسکرانے اور آنکھیں چمکنے لگی۔ ایک ہفتے مزید ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ارشد کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس دوران اس نے امامہ کو ایک لمحے کے لیے اپنے سے دور نہ جانے دیا۔ تیمور کو مہرین شاہ سنبھال رہی تھی۔ ارشد شاہ چونکہ وہ سفر کرنے کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے وہ سب کراچی والے گھر میں رکے ہوئے تھے۔ ارشد کی حالت کے پیش نظر اگرچہ امامہ اس کے پاس رہ کر اس کا خیال رکھ رہی تھی، مگر دل میں کہیں اذیت بھی تھی کہ اس شخص نے کس طریقے سے اس سے بدلہ لیا تھا۔ کچھ دن گزرے، ارشد شاہ مکمل ٹھیک ہو گیا۔ اب سب خوشی خوشی لاہور جانے کو تیار تھے جب امامہ نے ان کے ساتھ جانے اور ارشد شاہ کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس سے ڈیورس مانگ رہی تھی۔ ارشد ششدر رہ گیا۔ امامہ کا کہنا تھا کہ اگر وہ تیمور کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے تو وہ دینے کو تیار ہے، لیکن وہ خود ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے اسے کوٹے پر بھیجا ہو۔ مہرین شاہ اور کاظم شاہ خاموش تھے کیونکہ ان کے بیٹے کی غلطی تھی، مگر ارشد شاہ اس کی جدائی کسی صورت برداشت کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے پسٹل نکال کر اپنی کن پٹی پر رکھ لیا تھا۔ امامہ شاہ، اگر تم نہیں تو یہ زندگی بھی نہیں۔ اس سے پہلے وہ ٹریکر دباتا، امامہ نے ہوش میں آتے اس سے پسٹل چھینا اور ایک تھپڑ ارشد شاہ کے منہ پر دے مارا اور پھر روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ارشد شاہ اس کے ساتھ دو زانوں بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ امامہ کچھ دیر سسکتی رہی، پھر اپنا سر ارشد شاہ کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر ٹکا دیا۔ ارشد نے فوراً سے سینے سے لگایا۔ امامہ سسک رہی تھی۔ ارشد شاہ کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے۔ کاظم شاہ اور مہرین شاہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کاٹ میں لیٹا ننھا تیمور رونے لگا تھا۔ مہرین شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور امامہ کی گود میں ڈال دیا۔
وہ اور ارشد اپنے آنسو صاف کر دے مسکراتے ہوئے فوراً ہی تیمور کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔